اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ دباؤ اور بہت زیادہ بوجھ کے بارے میں کلام سننے سے ہمارا بہت اچھا وقت گزرے گا۔ کیا آپ کبھی دردوں، سر درد، پیٹ کے مسائل، سونے کے مسائل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف دباؤ ہے؟ اس بات نے مجھے پاگل کر دیا، مجھے غصہ دلا دیا۔ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میں سب کچھ نہیں کر سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ کئی سالوں تک میں ڈاکٹر کے پاس مختلف شکایات لے کر جاتی اور وہ یہی کہتے کہ یہ صرف دباؤ کی وجہ سے ہے، اور یہ بات مجھے پاگل کر دیتی۔ میں سوچتی کہ یہ دباؤ نہیں ہو سکتا، ہم سبھی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا نے ہمارے جسموں کو عام مقدار میں دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے ترتیب دیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم توازن سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار، چڑچڑے اور ایک مشکل شخصیت بن جاتے ہیں۔ ہم چھوٹے مسائل اور دیگر اسی طرح کی چیزوں کے باعث بھڑک اٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ابلیس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پہلا پطرس 5:8 یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں توازن رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس لیے جب آپ حد سے زیادہ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں دشمن کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر آپ ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو کہ خدا پرستی پر مبنی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یسوع بھی شدید دباؤ کے حالات سے گھر گیا تھا، اس کے باوجود اس کے اندر اطمینان تھا۔ ہم اس تعلق سے کچھ ہی دیر میں بات کریں گے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک بستہ ہے اور میں اسے ابھی پہن کر دکھاتی ہوں، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ تمام تر پتھر۔ آج صبح جب میں بیدار ہوئی اور سب کچھ ٹھیک تھا، اور پھر فرض کریں کہ میں اپنے گھر کے باغیچے میں گھاس کا کچھ حصہ دیکھتی ہوں جو کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کسی قسم کی کائی لگی ہو۔ اب یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی زیادہ ہولناک یا بری بات نہیں ہے۔ اور میں دوسری طرف دیکھتی ہوں کہ میرے پڑوسی نے 2 ہفتوں سے گھاس نہیں کاٹی ہے اور یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور وہ اپنے گھر کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتے، اور یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے کیونکہ اس سے میرے گھر پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں یہ اٹھائے پھرتی ہوں۔ اور پھر فرض کریں کہ میری اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ تکرار ہوئی ہے، اس نے مجھے واقعی پاگل کر دیا۔ اب یہ تھوڑا بڑا تھا اور اب یہ بستہ بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر میں کام پر جاتی ہوں اور ہائی وے پر حادثہ ہوتا ہے اور میں 2.5 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنس جاتی ہوں اور مجھے کام سے دیر ہو جاتی ہے، اور میرا مالک اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ اب میں اس بات کے لیے پریشان ہوں، اور پھر آخر کار میں کام پر پہنچتی ہوں اور مجھے پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ میں گاڑی گھما گھما کر تھک جاتی ہوں اور مجھے دیر ہو جاتی ہے اور مجھے پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی، اور اب میرا دباؤ بڑھتا ہے، ہر منٹ کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میری گھاس، برے پڑوسی مجھے غصہ دلاتے ہیں، ٹریفک بہت زیادہ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ مجھے بینک سے کال آتی ہے، وہ بتاتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن کہ پیسے ختم ہو گئے جبکہ میرے بینک میں پیسے موجود ہیں؟ ظاہر ہے کچھ تو غلط ہے، یا تو میرے حساب کتاب میں غلطی ہے یا بینک کے نظام میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ میں گھر نہ پہنچ جاؤں۔ مجھے سارا دن یہ اٹھائے پھرنا ہوگا، اور پھر میں سارا دن گزارتی ہوں، لیکن میرے پاس یہ چیز ہے، میں سارا دن اس بوجھ کو اٹھائے رکھتی ہوں۔ پورا دن وقت گزرتا جاتا ہے اور میں اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں، اور یہ مجھے دبائے جا رہا ہے۔ یہ اچھی مثال ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم مسلسل پریشان رہتے ہیں یا ہم دباؤ کے نیچے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن پر سوار ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم اپنی ساری فکر اس پر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔ کیا ہوا اگر میں یقین رکھوں کہ میں اس بوجھ کو چھوڑ سکتی ہوں؟ اوہ واو،
میں اچھا محسوس کر رہی ہوں. اگر آج آپ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں. آپ اپنے بوجھ کو اتار کر تیزی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. یسوع ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم بوجھ اٹھائے رکھیں. اس نے کہا اپنا بوجھ مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. یسوع ہمیشہ ہی اطمینان میں رہتا تھا تو بھی اس کے خاندان اور دوستوں نے اسے رد کر دیا. اچھا ہونے کے باوجود اس پر الزام لگا کہ وہ برا ہے. بیمار اور ضرورت مند لوگ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے جو مسلسل چاہتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے. وہ آرام یا کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ لوگ مسلسل چاہتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے. شاید آپ اپنے ہی گھر میں ایسا محسوس کرتے ہوں. ایسا کہ آپ بمشکل بیٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ بچوں کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور شوہر کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی ماں آپ کو آواز دیتی ہے اور آپ اس طرح سے کہتے ہیں. یسوع کے شاگردوں کو بہت سی اصلاح کی ضرورت تھی اور وہ ان کی تربیت کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں انجیل کا پیغام لے جائیں. اور اس کے پاس اس کام کے لیے وقت بہت کم تھا اور وہ زیادہ تر بچوں کی طرح رویہ اپنائے رکھتے تھے. اس کے اپنے ہی ایک شاگرد نے اسے چاندی کے 30 سکوں کے عوض دھوکہ دیا. پطرس نے ارادی طور پر 3 مرتبہ اس کا انکار کیا. جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اس کے شاگرد سو گئے. جب اس نے ان کو اپنے ساتھ 1 گھنٹہ دعا کرنے کے لیے کہا. جانتے ہیں اور اس سب کے دوران بھی یسوع پر اطمینان رہا. آپ جب بھی یسوع کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ایسے شخص کے بارے میں نہیں سوچتے جو جھنجھلایا ہوا اور خوفزدہ اور پریشان ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھیڑ سے کیسے جدا ہونا ہے جب اسے دعا کے لیے کہیں جانا ہوتا یا تازہ دم ہونے کے لیے تاکہ وہ اپنے آسمانی باپ پر بھروسہ کرے. یعنی ہر اس مسئلے کے لیے جو اسے درپیش ہوتا. یسوع آدمیوں کی کمزوریوں کو سمجھتا تھا اور وہ ان سے غیر حقیقی توقعات نہیں رکھتا تھا. اسے حیرت نہیں ہوتی تھی جب اس کے شاگردوں نے کچھ ایسے کام کیے جو اس نے کیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسانی جسم پر جب آزمائش آتی ہے تو اکثر ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مجھے فلپیو 4:6 اور 7 پسند ہے. میں ان آیات پر بہت زیادہ غور کرتی ہوں. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. ان میں سے ہر ایک چیز اہم ہے. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. ہمیں ہمیشہ اپنے مسائل کو تھامے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں, خدا کے حوالے کر سکتے ہیں, شکر گزار ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز جو کہ معاون ہوتی ہے کہ بجائے اس کے مسائل کے لیے پریشان ہوا جائے اس کے لیے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے جو آپ کو درپیش نہیں ہے. آپ شاید اپنے سر درد کے لیے پریشان ہیں لیکن شکر کریں کہ آپ کو کینسر نہیں ہے. چاہے ہمارا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو, ہمیشہ یہ ممکن ہے کہ ہمیں زیادہ برا مسئلہ درپیش ہو سکتا تھا اور ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مسئلے سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اطمینان شاندار چیز ہے. کلسیوں 3:15 ایمپلیفائڈ ترجمے میں لکھا ہے اور اس پر ذرا سا دھیان دیں. مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے. یعنی میں اس وقت کیا کروں جب مجھے کوئی فیصلہ لینا ہو. بغیر اطمینان کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے اپنے بہت سے مسائل کی وجہ سے جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم اندرونی طور پر پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا, پھر بھی ہم یہی چاہتے ہیں اور پھر قدم اٹھا لیتے ہیں. اور تم شکر گزار رہو. پھر سے وہی بات, شکر گزار رہو, سراہتے رہو, ہمیشہ خدا کی تعریف کرتے رہو. مجھے یہ آیت پسند ہے ایمپلیفائڈ بائبل میں پہلا پطرس 3:10 اور 11 آیت. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے اب اس بات کو غور سے سنے. وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر اور فریب کی بات کہنے سے باز رکھے. جو کچھ ہم کہتے ہیں ہماری شادمانی پر اثر پڑتا ہے. بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے. صلح کا طالب ہو, غور سے سنیں اور اس کی کوشش میں رہے. دیکھیں اکثر آپ کو صلح کا طالب ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ صرف
امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ آپ کو مل جائے گا ہر قسم کی جھنجھلاہٹ اور خوف. جھگڑوں سے آزاد رہو اور اس کے طالب رہو. ایمپلیفائڈ بائبل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صرف اپنے ساتھ خدا اور دیگر انسانوں کے ساتھ پرامن تعلقات کی خواہش ہی نہ کریں بلکہ یقیناً اس کے طالب بھی رہیں. 3 ایسے پہلو ہیں جس میں ہمیں صلح کی ضرورت ہے. خدا کے ساتھ صلح، اپنے ساتھ صلح اور لوگوں کے ساتھ صلح. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا آپ کو طالب ہونے اور کوشش کرنے اور ان کے تعلق سے دعا اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ دباؤ کی وجہ سے بنتی ہیں. دنیا میں ہر طرح کا دباؤ ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے مدد لینا بجائے اس کے کہ آپ اس کو سنبھالیں. ایسی چیزوں کے لیے حامی بھرنا جو آپ کرنا نہیں چاہتے لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو خوش کریں. ہم ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کریں. ہمیں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے لیکن وہ کام نہیں اگر خدا نہیں چاہتا کہ میں وہ کروں. صرف خدا پر بھروسہ نہ کرنا میری زندگی میں دباؤ میں اضافہ کر دے گا، چیزوں کو پیچیدہ کر دے گا جو کہ سادہ ہونی چاہیے. ہاں، میں ہر چیز کو پیچیدہ کرنے میں بہت ماہر ہوں لیکن چیزیں جتنی زیادہ سادہ ہوں گی اتنی ہی طاقتور ہوں گی. پوری نیند نہ لینا آپ کو دباؤ میں مبتلا کر دے گا. غیر صحت مند خوراک لینا اور کبھی بھی ورزش نہ کرنا، ورزش سے دباؤ کم ہو جاتا ہے. پریشانی، غصہ، ایسی چیزوں میں شامل ہونا جن سے آپ کو دور رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں دباؤ ہے تو آپ ایک ہی چیز کو بار بار نہیں کر سکتے اور توقع کریں کہ کچھ تبدیل ہوگا. کہا جاتا ہے کہ صرف ایک احمق سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہی کر سکتا ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. اگر آپ کی زندگی میں دباؤ ہے تو آپ کی زندگی میں خود بخود کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کو کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو نہیں بلکہ آپ کو خود بدلنا ہے. اور ایک دفعہ میں اپنے معمولات کے تعلق سے شکایت کر رہی تھی اور خدا نے کہا کہ تم نے اپنا شیڈیول تیار کیا ہے، اگر ٹھیک نہیں تو بدل دو. دیکھیں، اگر آپ اپنی زندگی میں سے ہر اس چیز کو نکال دیں جو پھل پیدا نہیں کر رہی تو آپ دباؤ سے بچ سکتے ہیں. نہ کہنا سیکھیں. آج صبح مجھے کسی شخص کو نہ کہنا پڑا اور یقیناً اسے یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی لیکن یہ میرا درست فیصلہ تھا. اکثر ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ کرتے رہیں. پاگل پن یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار کرتے رہنا اور یہ سوچنا ہے کہ آپ کو مختلف نتائج ملیں گے. میں آج آپ کو واضح طور پر یہ بتا رہی ہوں. خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ اطمینان رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو بدلنے کے لیے تیار ہونا ہوگا. متی 11واں باب 28 سے 30 آیت. یسوع ہمیں یہاں ایک بہت ہی باحکمت نصیحت کرتا ہے. اس نے کہا، آؤ اور مجھ سے سیکھو اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، دیکھو کہ میں کس طرح کام کرتا ہوں. میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. غور سے سنیں، خدا کبھی بھی آپ کو اس سے زیادہ کرنے کو نہیں دے گا جو آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں. مجھے یہ پسند ہے. میں نے کہا کہ خدا کبھی بھی آپ کو اس سے زیادہ کرنے کو نہیں دے گا جو آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں. میں یہ بات یاد رکھنا چاہوں گی کہ اگلی مرتبہ جب میں دباؤ کا شکار ہو جاؤں، میرے پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہے، تو مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں وہ کر رہی ہوں جو خدا نے مجھے کرنے کے لیے نہیں کہا. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اطمینان میں چلیں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. ہم اکثر جلد بازی میں بہت سے غلط فیصلے کر لیتے ہیں. دیکھیں، یسوع نے 4 چیزیں کی تاکہ وہ اطمینان میں چلے. اس نے ہر چیز میں خدا پر بھروسہ کیا جو انصاف کرنے والا ہے. اس نے دعا کی. وہ جانتا تھا کب خاموش رہنا ہے. اسے فضول سوالوں کی پرواہ نہ تھی جو لوگ اس سے پوچھتے تھے اور نہ ہی الزام کا دفاع کرنے کی کوشش کی جبکہ اسے پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ اس پر تنقید کرنے کی کوئی اور وجہ ڈھونڈ لیں گے چاہے وہ کچھ بھی کر لے. اس نے اپنے ستانے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کی. اس نے پطرس کو معاف کیا. اس نے صلیب پر خدا سے دعا کی کہ اسے مصلوب کرنے والوں کو معاف کر.
اس نے شاگردوں کو معاف کرنا سکھایا۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں سے ناراض ہونا اور نفرت کرنا، ان پر غصے ہونا آپ کو دباؤ کا شکار کرے گا۔ اب یقین کریں، مجھے غلط فہمی تھی اور میرا خیال تھا کہ میں دباؤ کے خلاف مضبوط ہوں۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں دباؤ کا شکار نہیں ہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آخر کار مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے جب کچھ سال پہلے میں عملی طور پر گر گئی۔ اور سچائی کی بات ہے کہ مجھے اب بھی کچھ چیزوں کا سامنا ہے، جسمانی چیزوں کا، جس کی وجہ میرا خود کو بہت مجبور کرنا تھا کہ میں وہ کام کرتی رہوں اور خود پر بوجھ ڈالتی رہوں جب تک کہ یہ میری برداشت سے باہر نہ ہو گیا۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے، اور آپ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بھی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کمزور ہیں۔ آپ عقل مند ہوں گے اگر آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کی حد کیا ہے اور اس حد کو پار نہ کریں۔ چند ایک چیزوں پر بات کریں گے جو دباؤ کی وجہ بنتی ہیں۔ دنیا میں جو دباؤ ہے، جدید ٹیکنالوجی، میرا خیال ہے میں نے اس تعلق سے بات کی تھی۔ یہی وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نے بات نہیں کی تھی۔ کیا مشکل کے بجائے ہوشیاری سے کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ میں پہلے سے بھی زیادہ کام مکمل کر رہی ہوں، اور میں ماضی کی جیسے جلد بازی سے کام نہیں کر رہی بلکہ ہوشیاری سے کام کر رہی ہوں، اور ان کاموں کے لیے نہ کر رہی ہوں جن کے لیے مجھے واقعی نہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس بات کے لیے پریشان نہیں ہوں کہ لوگ ناراض ہوں گے یا نہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ صرف آپ سے ہاں ہی سننا چاہتا ہے، نہ نہیں۔ جی، آپ موبائل کے بغیر بھی باتھ روم میں جا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہر اس چیز کو نکال دیں جو زیادہ پھل پیدا نہیں کر رہی ہے۔ کیا آپ اپنا وقت لوگوں کی شکایت سننے میں صرف کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتے؟ آپ ٹیلی ویژن پر غیر ضروری پروگرام دیکھنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ فیصلے کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جانتے ہیں بہت زیادہ دباؤ لاتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بات زیادہ ہے جسے میں چناؤ کی کثرت کہوں گی۔ ہمیں ہر چیز کے لیے بہت سے چناؤ میسر ہیں، اور کچھ بھی خریدنے کی کوشش الجھن کا باعث ہو جاتی ہے۔ ایک عام پرچون کے اسٹور میں 49,000 اشیاء ہوتی ہیں M&M's کی۔ 29 مختلف اقسام ہیں صرف M&M's، جی، چاکلیٹس کی۔ جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے دور میں M&M's کے لیے ہمارے پاس 29 اقسام کا چناؤ نہیں ہوتا تھا۔ سیریلیک، خشک دودھ اور سیریلز کی 250 اقسام ہیں۔ ہر چیز کی ان گنت اقسام ہیں۔ او میرے خدایا! مختلف قسم کی جیلیز کے بارے میں سوچیں، بریڈ اور کریکرز اور سائنس اور ٹھنڈی دوائیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں فارمیسی اسٹور سے سائنس کے مسئلے کے لیے کچھ لینے جا رہی تھی۔ میں دیانتداری سے کہوں گی، میں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا اور بہت سے لیبلز کو پڑھا، لیکن خریدے بغیر ہی چلی گئی کیونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا لوں۔ ہمارے پاس چناؤ کی بھرمار ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس پہلے کی نسبت بہت زیادہ لباس ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی الماری کے سامنے کھڑی ہوں اور سمجھ نہ آئے کہ میں کیا پہنوں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ 500 سے زائد چینلز ہیں، زیادہ تر سیٹلائٹ ڈشز پر ہیں، اور پھر بھی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا دیکھیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے پاس صرف 3 چینلز تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیکھیں، بہت زیادہ چناؤ ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آج آپ ایک فیصلہ کریں۔ فرض کریں آپ کو اسٹور پر جا کر سیریل خریدنا ہے۔ پہلے اپنے لیے اطمینان سے چیز کو منتخب کریں اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ میں نے ڈیکوریٹنگ ہوم میں یہ سیکھا۔ ہمارا رجحان ہے جب ہم اچھی چیز دیکھتے ہیں وہ ہمیں پسند آتی ہے، پھر بھی ہم دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ شاید ہمیں کوئی اور چیز پسند آ جائے۔ جی، میں نے سیکھا ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں یہ لوں گی۔ ایک مرتبہ خاتون نے کہا کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ بہت تیزی سے فیصلے کرتی ہیں، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ فیصلے اس وقت کرنا جب آپ کو فیصلے کرنے کی ضرورت ہو۔ الجھن زدہ اور دوہرا ذہن نہ رکھنا آپ کی زندگی میں بہت سے دباؤ کو ختم کر دے گا۔ اپنی زندگی کو سادہ بنانے کی کوشش کریں، حد سے زیادہ وعدے نہ کریں، پابند رہیں لیکن بہت زیادہ وعدے نہ کریں۔ خدا سے رہنمائی لیں بجائے اس کے کہ خود سے کوشش کرتے رہیں۔
جو کہ صرف خدا ہی ممکن کر سکتا ہے۔ بہت جلد ناراض نہ ہو، زیادہ حساس نہ بنے۔ لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے دوسرے لوگوں پر رحم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ لوگوں سے بہترین کی توقع رکھیں۔ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مانگیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو اقرار کریں، معافی مانگیں اور معافی دیں۔ سب کا بہترین دوست بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ کسی کے بھی دوست نہیں بن سکیں گے۔ آج سے شروع کریں اور دباؤ کو شکست دینا شروع کریں۔ آپ نے یہ پروگرام دیکھ تو لیا ہے اور آپ کو اچھا لگا، اور پھر اسی طرح سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یا پھر آج آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دباؤ کے تعلق سے کچھ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ کوئی اور آ کر آپ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کو خود اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گی، آپ کی زندگی کبھی بھی خود بخود تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ کو کچھ فیصلے کرنا ہوں گے اور کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ اور توقع نہ کریں کہ سب لوگ تبدیلی پسند کریں گے، کیونکہ وہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک چیز جو کہ آپ کو دباؤ سے بچائے رکھے گی وہ یہ ہے کہ میرا مقصد بدتمیزی نہیں ہے، لیکن اپنے کام سے کام رکھیں۔ دوسرے لوگوں کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ لوگوں کو مشورہ نہ دیں جو وہ نہیں چاہتے۔ تنقید کے لحاظ سے کنجوس بنیں اور تعریف کرنے میں فیاضی اختیار کریں۔ آپ کی زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، خدا پر یقین رکھیں کہ وہ بھلائی پیدا کرے گا۔ ہنسیے 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 اور پھر مزید ہنسیں۔ مجھے بھی ہنسنے کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ خوشی دباؤ کو کم کر دیتی ہے۔ کیا یہ شاندار بات نہیں؟ لیکن خدا نے یہ بات ہمیں ہزاروں سال پہلے بتائی، اور امثال میں لکھا ہے شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ بعض اوقات سائنس یا طب کے لوگ بڑی دریافت سامنے لاتے ہیں، جبکہ خدا نے پہلے ہی آگاہی دے کر کلام میں بتا رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے مضبوط پہلو ہوتے ہیں اور کچھ کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو ان مضبوط چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو خدا کے حوالے کریں جس میں آپ کمزور ہیں۔ اور کبھی یہ خواہش نہ کریں کہ کاش آپ کسی اور کی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ کاش میں تمہاری طرح گا سکتی، نظر آ سکتی، کاش میں پتلی ہوتی، کاش میرے بال آپ کی طرح زیادہ گھنے ہوتے، کاش یہ کاش وہ۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ دوسروں کی طرح نہ بن سکتے ہیں، نہ نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہی ہیں جو آپ ہیں۔ آپ کو خود سے مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ آپ وہی ہیں جو آپ ہیں۔ اور اگر کچھ ہے جو آپ اپنے تعلق سے پسند نہیں کرتے اور اسے بدل سکتے ہیں تو اسے بدلیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اپنی ذات سے خوش رہیں۔ یاد رکھیں، اپنی ذات میں مطمئن رہیں۔ آپ خدا کے ساتھ اور ہم جنس انسانوں کے ساتھ صلح رکھیں۔ اگر آپ پر زیادہ قرض ہے، بہت زیادہ قرض ہے جو آپ کی زندگی میں ہر قسم کا دباؤ پیدا کر رہا ہے، تو آج ہی شروع کریں۔ اسے نظر انداز نہ کریں، آج ہی قرض سے نکلنا شروع کریں۔ وہ چیزیں نہ خریدیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کریڈٹ کارڈ کو ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے ابھی خریدی ہے، کیونکہ اکثر ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں جن پر سیل لگی ہوتی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کچھ چیزیں خرید رکھی ہیں، آپ انہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور ملتی بھی نہیں ہیں۔ دباؤ کا سامنا کریں۔ جو دباؤ آپ کی اپنی وجہ سے ہے اس کی ذمہ داری قبول کریں، صرف دوسروں پر ہی الزام نہ لگائیں۔ آپ کی باقی زندگی کا پہلا دن، آج چیزیں بدل سکتی ہیں۔ آپ کو یہ کتاب پسند آئے گی۔